ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا ایک چھوٹی سی گاؤں میں جو پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان واقع تھا، عائشہ نامی لڑکے رہتی تھی۔ عائشہ نہایت ہی خوش مزاج اور پیارے لڑکی تھی جسے سب گاؤں والے بہت پسند کرتے تھے۔ عائشہ بہت دلچسپ بھری اور خوابوں میں گم رہنے والے لڑکی تھی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتی اور ستاروں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن جب وہ دریا کے کنارے کھیل رہی تھی، اس نے پانی کے لوں کی خوبصورتی کو محسوس کیا۔ اچانک سکین نظر ایک سنہری مچھلی پر پڑی جو پانی کے اوپر چھلانگ لگا رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی اور قریب جا کر دیکھنے لگی۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی بلکہ ایک جادوئی مچھلی تھی جو بول سکتی تھی۔ مچھلی نے عائشہ کو مخاطب کیا اور کہا، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم میری بات سنو۔ مچھلی نے عائشہ سے کہا، اگر تم میری مدد کرو گی تو میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گی۔ میں ایک جادوئی مچھلی ہوں اور میری طاقتیں بہت خاص ہیں۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کس چیز کی مدد چاہیے؟ کیا میں واقعی تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ مچھلی نے جواب دیا، مجھے آزاد کرو۔ میں اس جادوئی دریا میں قید ہوں اور صرف تم ہی مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ اس دریا میں ایک جادو ہے جو مجھے قید کیے ہوئے ہے۔ اگر تم میری مدد کرو گی تو میں تمہیں انعام دوں گی اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ عائشہ نے اپنی چھوٹی کشتی کے ذریعے مچھلی کو دریا کے اس پار پہنچایا جہاں جادو کا اثر ختم ہوتا تھا۔ جیسے ہی مچھلی آزاد ہوئی، اس نے عائشہ کو 3 خواہشات دینے کا وعدہ پورا کیا۔ عائشہ نے پہلی خواہش میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے خوشحالی مانگی۔ اس نے چاہا کہ ہر گھر میں خوشیاں ہوں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہو اور ہر دل میں سکون ہو۔ گاؤں کے لوگ خوشحال ہوں اور ان کے زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ ہو۔ دوسری خواہش میں اس نے سب کو امن اور سکون دینے کی ادا کی۔ اس نے چاہا کہ گاؤں میں ہمیشہ امن رہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں اور کبھی کوئی جھگڑا نہ۔ ہر طرف سکون اور شانتی ہو۔ آخری خواہش میں عائشہ نے مچھلی سے کہا کہ وہ ہمیشہ آزاد رہے تاکہ وہ جہاں چاہے جا سکے۔ اس نے چاہا کہ مچھلی کبھی قید نہ ہو، ہمیشہ آزاد رہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ مچھلی کی آزادی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ مچھلی نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے بہت عقل مندی دکھائی، اب ہمیشہ خوش رہو۔ پھر وہ سنہری پانی میں غائب ہو گئی اور عائشہ خوشی خوشی اپنے گاؤں لوٹ آئی۔